Speaking English, the solution for humanity. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. Ya ikhwati, if we do not become ideal Muslims, first of all Muslims and then ideal Muslims, then Allah will replace people and He will bring a people that He will love and they will love Him. If we do not worship Allah subhanahu wa ta'ala as we should worship Him, then Allah subhanahu wa ta'ala will bring another people. Do you know, sometimes I think we don't love Allah as much as Christian missionaries love their God. I think we Muslims don't love Allah as much as Christian missionaries today love their God. There is no less than 7.3 million Christian missionaries. ہیں آپ حفیظ اللہ ایک عرصے سے حرم مکی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. مولانا محمد جونا گڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے قرآن اور مولانا صلاح الدین یوسف کی مشہور تفسیر احسن البیان پر ہمارے مہمان خصوصی نے نظر ثانی اور تصحیح کی ہے جو کہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفیظ اللہ کے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں وللہ الحمد. اب میں اس مختصر سے تعارف کے بعد اپنے دونوں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادہ اٹھانے کا موقع دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے پر، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس نعمت پہ جو اللہ تعالی ہم سب کو دے. میں اپنے لیے بھی نعمت سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی، اور شاید اس کو محسوس کم ہی لوگ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کچھ اللہ کے بندے اس قسم کی مجلسیں سجاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کے دین کے احکام کا ذکر ہو. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً اس نعمت کے پاداش میں ہمیں اس قسم کی مجلسوں کو ڈھونڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکومت کو، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں جتنے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق سے نوازے. وہ ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں. لیکن خود کو اور آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں، اپنے کو اور آپ کو، کہ اس قسم کی مجلسوں کو ڈھونڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کریں تاکہ اس میں دیے ہوئے لیکچرز سے آپ لوگ استفادہ کر سکیں. وقت کی تنگ دامانی مانع ہے، اس وجہ سے اختصار کے طور پر پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ عنوان جو ہے وہ یہ ہے اسلام اور اعتدال. حقیقت میں اسلام اور اعتدال دونوں ایک معنی میں ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ کمی اور زیادتی نہ کیے بغیر کوئی کام کرنا. عدل کے معنی اسی کو کہتے ہیں، عدل کی بغیر کسی پر ظلم کیے ہوئی کوئی کام کیا جائے. آدمی
دیانتدار ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، نہ اللہ کا نہ آدمی کا، تو اس کو عدل کہتے ہیں عربی میں۔ آپ جانتے ہیں صحیح حدیث کی تعریف میں ہے ما رواہ عدل تام الضبط، جس کو عدل آدمی نے یعنی دیانتدار ہو، سچا ہو اور حفظ کا مضبوط ہو، وہ روایت کرے تو روایت اس کی صحیح مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال عدل، اعتدال اور اسلام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو اعتدال سے نکال کر کے بے اعتدالی میں ڈال دیا ہے۔ آج کل اسلام کے کئی چہرے ہو گئے ہیں۔ یقیناً اسلام کا جو مابہ الامتیاز پہلو توحید ہے، اس میں بھی بہت کچھ بے اعتدالی آ گئی ہے۔ تو آپ نے عدل اور اعتدال کی تعریف مختصر طور پر سنی کہ جس میں بے راہ روی نہ ہو، میانہ روی ہو، جس میں افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ تو اسی طرح عدالت اور عدل کے اعتدال کے معنی میں قوام بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، دونوں کے درمیان میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، پورا مال لٹا کر کے خود اور اپنے بچوں کو بھوکا نہیں چھوڑتے ہیں، اور نہ اس میں اللہ کے حکم کے خلاف بخیلی کرتے ہیں۔ تو گویا قوام بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ غلو کے معنی میں آتے ہیں۔ غلو کا لفظ حد سے تجاوز کرنے کا ہے، غلو کا لفظ حد سے تجاوز کرنے کا ہے۔ اسی طرح خصوصی طور پر غلو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استعمال فرمایا ہے، اس سے منع کر کے دین کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھو، اور حد سے کمی بھی اگر کریں گے تب بھی وہ غلو ہو گیا، لیکن عام طور پر حد سے تجاوز کر کے جس شخص کا کوئی حق ہے اس سے زیادہ دے دینا، یہی غلو ہو جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر حق ہی بات کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کیا کہا تھا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالی لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولی من الذل، اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر کے غلو کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں غلو کبھی شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ دین میں غلو، دیکھیے یہودیوں نے اپنے دین میں غلو کیا تو یقیناً وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس قول کی تردید کی، وہ کہنے لگے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، ایک حضرت مریم، ایک اللہ اور ایک حضرت عیسیٰ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ المسیح ابن اللہ، ان میں بھی اختلاف ہوا۔ ہر حالت میں اللہ کے حق میں غلو ہوا۔ یقیناً حضرت مسیح کو، حضرت عزیر کو اپنے درجے سے آگے بڑھا کر کے، درجہ حد سے تجاوز کر کے اللہ کا شریک کر دیا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال بد کا ذکر کر کے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ جہاں کہیں اہل کتاب کے عقائد کا ذکر ہو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں۔ جہاں کہیں ذکر ہے اہل کتاب کے بد اعمال کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جیسا نہ کریں، اس سے دور رہیں۔ ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ربانیین تھے، وہ لوگ ہدایت پہ تھے، ان کی ہدایت کی اقتداء کی آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دی۔ لیکن جہاں برے کاموں کا ذکر کیا تو اس سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اعتدال میں رکھیں، اسی کے مقابل میں وسطیت کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتاً وسط ہمیں بنایا ہے، بیچ کی امت، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں گے تو
شریعت کے مطابق، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ۔ ایک صحابی آئے، آپ کو معلوم ہوگا، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دین کے شرائع بتا دیجئے نا، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، صلاۃ پڑھو، صوم رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے۔ تو کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ دیکھیں لا ازید، یہ ذرا سا اس معنی پر غور کیجئے گا، پیارے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اس وقت پیارے رسول نے ان کو وہی حکم دیا تھا اور تشریع اس وقت اتری ہوگی، مزید احکام نہیں آئے ہوں گے۔ تو پیارے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا افلح ان صدق، وہ کامیاب ہو گیا اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے کہ ہم نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ کمی کریں گے۔ تو دین کا مزاج ہے کہ نہ اس میں کمی کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، تو اگر کوئی 3 رکعت پڑھے گا تو یقیناً اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اگر مزید اجر کے نام سے 5 رکعت پڑھنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہو جائے گی، دین کے نام سے اس نے ایک نئی چیز داخل کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین وسط دے کر کے اور ہمیں امت وسط بنایا، جس میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اسی لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ سب سے وسط کی چیز ہے اور سب سے سیدھی، ہر معاملے میں اچھے سے اچھے احکام کی تعلیم دیتا ہے یہ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یقیناً ہمارے رسول کی زبان مبارک سے یا کلام پاک میں جو آیت ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت جس کی انہوں نے بدعت ایجاد کی یہود و نصارہ نے، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہماری طرف سے ان کو اس کا آرڈر نہیں تھا، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ تو گویا بدعت کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے روک دیا جو دین کے اندر نہیں ہے اور آدمی کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے دین کی چیز نہ ہو لیکن دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ گویا دین میں اس نے حد سے تجاوز کیا، غلو کر دیا۔ غلو کا معنی یہ ہوا کہ آگے جو چیز واجب نہیں تھی وہ اپنے اوپر اس نے واجب کر لیا، تو گویا یہ چیز بدعت ہوئی، اور ہر بدعت گمراہی۔ آپ نے سنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبوں میں اس کی تاکید کیا کرتے تھے، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور یہ دین اسلام، یقیناً ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جتنے انبیاء تھے سب کا دین اسلام تھا۔ توحید اور اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کوئی اختلاف کسی دین میں نہیں تھا۔ اس کا یقین آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور قرآن پاک کی آیتوں سے ہوگا، لیکن شرائع یعنی احکام تکلیفیہ، نماز، روزہ اور دوسرے مسائل میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ کسی قوم میں طہارت کے کچھ اور طریقے، قبلہ کسی اور طرف، یہ چیز تھی، لیکن توحید میں کسی دین میں اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے خود اپنے دین کو ضائع کر کے اپنے دین میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بہت کچھ چیزیں اپنی طرف سے داخل کر کے انہوں نے غلو کر دیا۔ اسی غلو کو اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں غلو اور تشدد سے منع فرمایا، لا تغلو فی دینکم، یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب آپ مزدلفہ سے نکلے تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن دو، تو وہ لے کے آئے مثل حصل خز، وہ چھوٹی کنکریاں جو انگلیوں کے درمیان رکھ کر کے ماری جا سکیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کف مبارک میں لے کر کے، مبارک ہتھیلی میں لے کر کے، اور آپ اس کو ٹٹول کر کے کہتے ہیں کہ ہاکذا، 3 مرتبہ کہا کہ اسی طرح، وَإِيَّاكُمُ الْغُلُو، غلو سے بچنا، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاکت میں ڈالا۔ تو گویا اس میں بھی خطرہ ہے کہ آدمی کبھی بڑے بڑے پتھر سے کنکری کے نام سے جمرات کو مارنے لگے، یقیناً اس میں بہت کچھ نقصان ہے۔ ہم نے خود دیکھا ایک آدمی مار رہا تھا بڑے پتھر سے لے کر کے، دوسری طرف سے
دوسرا ادھر سے مار رہا تھا، اچانک اس کی پیشانی پہ آیا اور فوراً خون کے چھینٹے ہمارے اوپر آ کر کے پڑے۔ تو بڑے پتھر سے مارنے کا جس کو غلو کیا، کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آدمی سامنے کا یقیناً زخمی ہو گیا۔ اور چھوٹا رہے، اگر آ بھی جائے، آنکھ میں بھی لگ جائے، تو انشاءاللہ مقصد سنت کا ادا کرنا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس میں جذبات کو دین میں داخل ہرگز نہ کرے۔ توحید سے متعلق یقیناً ہم مسلمانوں نے بہت کچھ غلو کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اگر ہم مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو پیارے رسول کو کہتے ہیں بشر نہیں تھے آپ۔ اور جو لوگ، ایک بزرگ جن کی تفسیر مشہور ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے بشر کے کہنے کا ذکر کیا ہے، وہ کافروں کی زبان پہ کہا ہے، یعنی وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو پیارے رسول کو بشر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ تو پھر آیات کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہیں جیسا۔ جب یہ ترجمہ سنتے ہیں تو پھڑک جاتے ہیں، بلکہ وہ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بھائی کی طرح کہتا ہے کہ ہمارے بھائی کی طرح ہیں، مثلکم۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے آدمی، ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے کلام کے معنی کا ترجمہ یہی ہو رہا ہے۔ قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، انما، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تمہیں جیسا۔ لیکن اللہ نے جو خصوصیت دی وہ خصوصیت کسی کو نہیں، انبیاء کو وہ خصوصیت نہیں ملی۔ وحی سے متعلق جو آپ کے دین کو ہمیشہ کا دین بنائے، یوحی الیہ، سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، لیکن اس فضیلت کو فضیلت نہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اپنی طرف سے ایک فضیلت کی چیز بنا کر کے کہ پیارے رسول کو بشر نہ کہا جائے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ بشر کہہ دیں ان کے سامنے تو شاید آپ کو بشریت کی زندگی سے آپ کو محروم بھی کر دیں، قتل بھی کر ڈالیں گے، ایسے لوگ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر پیارے رسول کو کہتے ہیں نور ہیں، ٹھیک ہے نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلام پاک کو یا احادیث رسول کو یا دین کو، پورے دین کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تفصیل اور پیارے رسول کی تفسیر اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق پورے دین کو سمجھنا ہے۔ کیا کسی صحابی نے پیارے رسول کو یہ سمجھا تھا کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں؟ نور کا معنی اللہ کا جز ہیں اور بشر نہیں ہیں، کسی نے نہیں سمجھا۔ آخر بشریت کے تقاضے پیارے رسول کے ساتھ بچپن میں ماں باپ سے پیدا ہوئے، پھر آپ نے بچوں کی طرح دودھ پیا، پھر آپ بڑے ہوئے اور آپ کو نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ تجارت بھی کرتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے، اور کفار نے ستایا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ گھوڑے سے گرے، آپ کے پیر میں موچ آ گیا، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، پھر آخر میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے آپ کو کفن دفن دیا اور آپ کی قبر مشہور ہے۔ تو کیا یہ سب عوارض بشر کے نہیں ہیں، نور کے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ لوگ کیا اس کا معنی سمجھتے ہیں یا کیا اس کی تعویل کریں گے، لیکن یقیناً یہ دین میں بے اعتدالی کا سبب بنا ہے۔ اس وجہ سے پیارے رسول کی ذات مبارک میں انہوں نے ایسا تصرف کیا جو اللہ کے رسول کی تفصیل کے خلاف ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو پیارے رسول کی تفسیر اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک بہت کچھ اختلاف دین کے سمجھنے میں رہے گا۔ اختلاف وہیں ختم ہوگا جہاں ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو آگے بڑھا کر کے اسی کو حرف آخر سمجھیں۔ پھر اس کے بعد صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، پیارے رسول سے تو بہت کچھ آج کل آپ دیکھیں ہماری بعض جماعتوں میں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پیارے رسول جواب دیتے ہیں۔ آپ جب جا کر کے قبر مبارک پر سلام پڑھیے، کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے پیارے رسول کے مدح میں شعر پڑھا تو پیارے رسول نے ہاتھ نکالا۔ یہ سب یقیناً غلو کی باتیں ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا درجہ مجھ سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسیٰ کا درجہ انہوں نے اللہ کے عبد اور بندے ہونے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اور خود انہی کو پوجنے لگے۔ انما المسیح هو اللہ، وہی مسیح وہی اللہ ہو گئے، میرا درجہ مجھ سے آگے نہ بڑھاؤ۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھ کر کے اور اللہ کا جسم کہتے ہیں اور آپ کو بشر کا نام دینا گویا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس سے یقیناً وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ایک
جذباتی محبت شرعی محبت نہیں ہے. شرعی محبت اس طرح نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہیں آپ اپنے طرف سے دین بنا کر کے یا محبت کے طریقے بنائیں. یہ جذباتی محبت پیارے رسول کے ساتھ ہو، لیکن عام اولیاء اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ درجہ دیجیے جو اللہ کا ہوتا ہے. کیا یہ یقینی نہیں ہے کہ مسلمان آج کل قبروں کو یقیناً وہ آباد کیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کے بجائے عام لوگوں کو بھی وہ درجہ انہوں نے دے دیا جو اللہ کا ہوتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. یقیناً یہ اعتدال ہے یا بے اعتدالی ہے؟ یقیناً یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً عین شرک ہے. ایسے لوگوں کو جو کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ان کے اوپر اپنے احکام کی تنفیذ کرے تو ایسے لوگوں سے توبہ لی جائے گی. توبہ نہیں کریں گے تو ان کو جینے کا حق نہیں. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حکومت قائم کرے، اسلامی کام کی ہر جگہ تنفیذ ہو، تاکہ ایسے لوگوں کو جو خود دوسروں کے لیے مصیبت بنتے ہیں، گمراہی کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا سکے. ہونا یہ چاہیے کہ یقیناً ان کا محاسبہ، لیکن کون کرے گا ایسی حکومت میں جہاں کی خود چاہتے ہیں اور وہ دین کو جیسا کہ پرانے زمانے میں کفار مسلمانوں سے، اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے. جب پیارے رسول نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا. سمجھ لیا پورا معنی لا الہ الا اللہ کا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. لیکن یہ مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، صلوات بھی پڑھتا ہے، صوم بھی رکھتا ہے، سب کچھ، لیکن جا کر کے دوسرے الہ سے یعنی قبروں سے، اولیاء سے اپنی مرادیں مانگتا ہے. یقیناً یہ غلو ہوا جس طرح یہود و نصارہ نے غلو کیا. اگر بری لگے ہماری یہ بات آپ کو تو میں صرف اپنے عذر کے لیے ہی کہوں گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے کلام کے معنی کا ترجمہ اور حدیث رسول کا ترجمہ جس کو زندگی بھر پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کو انشاءاللہ ایک حدیث اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ صحیح ترجمہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے ہمارے اولیاء کے حق میں، ہمارے بزرگوں کے حق میں، تو کہا کرے بھائی، اب کیا کہا جائے گا. لیکن ہماری گزارش ہے، مشورہ ہے ایسے لوگوں کو کہ یقیناً اپنے ان عقیدوں پر نظر ثانی کریں. دوسری بات غلو کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جو فرقہ نکلا وہ خوارج کا تھا. اس سے پہلے کچھ لوگ نکلے جن کو قدریہ کہا جاتا تھا، یعنی ہمارے ایمان کا جز ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا جز یہ ہے کہ اللہ کے علم سابق کر ایمان لاؤ. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جان لیا کہ آگے جائے گا، دنیا میں کس طرح گزارے گا، جنت کا کام کرے گا یا جہنم کا. جان کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو گیا، اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے پر ہم جنت اور جہنم میں جائیں گے. نہیں، اللہ نے تمہارے کرنے پر جو کچھ آئندہ کرو گے اس کی بنا پر لکھا ہوا ہے. اللہ